أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, so we are going to finish which group of Quran. We divided the whole Quran into Sab'a Masani, 7 groups, and each group has few Makki surahs and few Madani surahs. یہ کون سا یہ تھرڈ گروپ ہے، اس میں third group ہے؟ 15 سوراز ہیں، Yes, this is the اور جو ایک مکی صورت ہے جو کہ یہ سورہ مومنون ہے، 15 میں سے 14 مکی صورت ہیں جس میں مکی صورتیں ہیں اور ایک صورت مدنی ہے۔ مدنی ہے. کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ مکی صورتیں؟ مکی صورتیں تو سورہ توبہ کی بات پہ آتے ہیں، سورہ توبہ کے بعد جو آتی ہے سورہ یونس. یونس سے، یونس سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ آخری صورت ہے 14th مکی صورت. پر ایک مدنی صورت آئے گی اور وہ ہے سورۃ النور. پھر اس کے بعد چوتھا گروپ شروع ہوگا. یہ جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر صورتیں مکے کے درمیانی دور کی ہیں. درمیانی دور ہر پیریڈ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ابتدائی دور، درمیانی اور آخری دور. ابتدائی دور مکے کا کیسا تھا، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ سر شروع میں جب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس کے بعد جو ہے وہ بہت مشکل سے کچھ لوگ ایمان لا رہے تھے، اور جو بہت کلوز تھے جیسے حضرت ختیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، اور جو غریب لوگ تھے، جو ضعیف تھے، جو کمزور تھے، وہ ایمان لا رہے تھے. اور جو ہے وہ مخالفت بھی جو ہے وہ کھل کے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت ابو طالب کا کافی وہ تھا، روب تھا، تو ان کی وجہ سے کھل کے مخالفت نہیں ہو رہی تھی. اور حضرت ختیجہ بھی کافی اسٹرانگ فیملی سے تھیں اس لیے. لیکن پھر جب ان کے انتقال کے بعد، ان دونوں کے گزرنے کے بعد، پھر کھل کے مخالفت شروع ہوئی قریش. وہ آخری دور ہے، مکی زندگی کا آخری دور. ٹھیک ہے، درمیانی دور الگ ہے. درمیانی دور ابتدائی دور میں مخالفت قریش جو مکہ کے تھے وہ کمپرومائزنگ موڈ میں تھے. یعنی کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہم سورہ فتح کے پہلے
پارٹ میں ہم پڑھے تھے کہ ایک تو آپ کی نبوت پہ انکار تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ کچھ باتیں اگر آپ تبدیل کر لیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی مخالفت نہ کریں، ایک کمپرومائزنگ دور تھا۔ لیکن دوسرے دور میں جب آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب مخالفتیں بڑی تھی، اور وہ مخالفتیں جو تھرڈ پیریڈ ہے وہ 10 نبوی سے 13 نبوی تک کا، اس میں اتنی شدید ہوئی کہ اس میں صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا، صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ چلیے، اب اس کے بعد میں بتایا تھا کہ یہ تو عام صورتیں ہیں، دونوں کون سی؟ سورہ حج اور کوئی اور سورہ، بولنا چاہتا ہے یا میں ہی بول دی؟ نہیں اور بھی کوئی بولیں کوئی گے نا بول تو ہی نہیں رکھا۔ پہلے یہ 4-5 آدمی رہ گئے ہیں کلاس کچھ دم توڑ گیا سنبھالو، اس میں زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ بہت لاپرواہی بھی کبھی جب دل میں آیا کہ پبلک گارڈن کے ایسی کلاس ہو گئی کہ طبیعت ہوئی چل تفریح کی تو آ گئے، پھر نہیں آئے۔ دلچسپی لینے والے بہت سے لوگ، اب ایک شازیہ ہے، دانش ساجدہ ہے، راشدہ خاور بھی جب دل میں آتے ہیں، جب دل میں نہیں آتے ہیں۔ نہیں سر سوری، کل وہ میں آن روڈ تھی تو میں چاہ رہی تھی کہ جوائن کر لوں، لیکن دیر ہو گئی مجھے۔ خیر بہر چلیے، تھوڑا سا اپنی دلچسپی بتائیے تو میری دلچسپی بھی قائم رہے گی۔ اگر اس طرح سے کلاس چلتی رہی تو پھر ڈمے بھی شروع ہو جائیں گے۔ میری دلچسپی بھی ضروری ہے، آپ کی دلچسپی کے ساتھ ہی چلتی ہو۔ باقی کچھ لوگ باہر ہیں، وہ آ جائیں گے تو شاید پھر ایک بار کلاس میں جانا ہے، اور انشاءاللہ۔ کچھ اور مجبور بھی ہیں۔ وہ انڈیا کے گروپ میں کچھ اچھے تھے، عائشہ وغیرہ، کچھ بہرحال تھوڑا اپنے فیملی پرابلمس میں۔ خیر اللہ رحم کرے سب پہ، اور سب کو دلچسپی عطا فرمائے، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، یہ جو پہلا رکوع ہے سورۃ المومنین کا، اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں؟ پہلا رکوع میں بتایا تھا 21 22 ہیں۔ سوری 22 سر، چھوٹی چھوٹی ہیں نا، سر ہاں، کا 22، عنوان دینا ہے دونوں کو۔ سر میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے مگر اٹس اوکے۔ ایک سیکنڈ، 22 کو پھر ہم we will divide it into 2 parts۔ ایک پہلی 11 آیتیں ہیں، پھر بعد کی 11 آیتیں۔ تو پہلی 11 آیتوں میں سے میں جو مضمون ہے وہ سورہ حج کی کن آیتوں سے متعلق ہے؟ کوئی اور دیکھا ہے شازیہ کے علاوہ؟ ساجدہ، کن آیتوں سے متعلق زیادہ اس سے میچ ہوتی ہیں یہ آیتیں جو مومنین کی تعریف میں ہیں، مسلمین؟ ساجدہ، السلام علیکم سر۔ جی سر۔ کن آیتوں سے؟ سر سوری، میری نا ایکچولی بیچ میں کال آ گئی تو مجھے آپ کا کوسچن نہیں مجھے پتا چلا، اس کو پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ پہلی 11 آیتیں جی سر۔ سورہ حج کی کن آیتوں سے میچ ہوتی ہیں؟ سر سورہ مومنون کی یا سورہ حج کی؟ جو بھی ہم ختم کریں۔ سورہ حج، جی سر۔ سر دیکھ کے بتا دوں۔ آپ کچھ دیکھ کے نہیں ہیں پہلے سے؟ وہ پہلے سر میں جیسے نہیں رہ رہی جی ہے۔ سر میں بھول گئی تھی ایکچولی کہ ایک ہوم ورک بھی تھا تو میں سوری اس کو کر نہیں پائی۔ میرے ذہن میں تھا کہ کچھ ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے۔ سر یہ ہے جی راشدہ خاور کیا ہے میرا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا سر، سوری۔ شاباش شاباش۔ سر ایک دن دے دیں اور سر ہم کل ڈسکس کر لیں گے۔ نہیں کل کیا، پھر آج کیا کریں گے؟ مکھیاں بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، مکھیاں رہے تو کم از کم۔ سر میں
آج تو تو ایک پتہ نہیں۔ میں سے خیر، بتاتی ہوں اور اس کو شازیہ موٹا شازیہ کیا نام دیا تم؟ سر ویسے میں نے اس کو نام دیا تھا کہ تسلی کے لیے ہیں آیات، لیکن یہ کہ اس میں جس میں مومنوں کا ذکر ہے پھر وہ تو 42 سے 58 کچھ آیتیں تھیں۔ آخری آیت، بالکل آخری آیتیں ہیں، لاسٹ ٹھیک ہے، گروپ، جس لاسٹ میں گروپ جی۔ یہ کہا گیا تھا مومنین سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون والا تھا۔ فلاح پانے کے لیے کچھ بہت سی باتوں میں سے کچھ کا ذکر تھا کہ نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرتے رہو۔ یہی باتوں کی تفصیل اس میں آپ کو ملے گی۔ ورکو وسجدو، تو یہ ارکان نماز ہیں جس کو صحیح طور پہ خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور عبادت کا لفظ بڑا وسیع ہے، اور جتنے معاملات زندگی ہیں، زندگی کے جتنے امور ہیں، وہ ہر فعل ہمارا صبح سے شام تک اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق اگر ہوتا ہے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا سونا، یہ ساری چیزیں، ہر فعل ہمارا اگر وہ اللہ کی خوشنودی یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ تین باتیں نمازوں کے بارے میں اور عبادتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد شرط یہ رکھی گئی تھی کہ یہ کیوں کرنا ہے، لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد کی جو آیت تھی وہ بھی کہاں شروع ہو رہی تھی، وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور پھر یہ جہاد وہ ہولی وار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا پڑتا ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، یا اللہ سے سڈن خود ہی نہیں آ جاتا۔ اس کے لیے پونڈرنگ، اپنے غور و فکر، ہر عمل سے پہلے لک بیفور یو لیو، ہے نا، آگے قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قدم اٹھ رہا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی نفسی، اس کے یہاں پر ترغیب دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد اب یہ جو مومن یا مسلم جن کو نام دیا گیا تھا، بعض روایتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ نام عطا کیا، بعض میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ مسلم کا نام اس امت کو عطا کیا تھا، اور سماکم المسلمین جو تھا وہ اگر وہ بن گئے تو پھر اس کے بعد یہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو ان 11 آیتوں میں، اس کے اوپر پونڈر کیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا، تو وہی لوگوں کے بارے میں بشارت ہو رہی ہے کہ قد افلح المومنون۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا لنک بھی ہونا، اور اس کو اب جب نیکسٹ کلاس میں آئیں گے تو کم از کم اس کے بعد کے رکوع کو یا پھر اس کے بعد کا دوسرا 11 آیتیں وہ سورہ حج کے کون سے پارٹ سے میچ کرتی ہیں، اس کو تھوڑا سا ضرور دیکھ کے آئیے۔ سر وہ تو ہوتا ہے 5 آیت نمبر 5 سے ملتا ہے۔ اور آگے سے سر 5ویں آیت جو 6ٹھی آیت جو ہوگی شاید 5 سے دیکھ کے آئیے کہ 5 کون سی آیت جی اس کا کیا مضمون ہے، اور سورہ حج کی کون سی آیتوں میں وہ مضمون میچ کرتا ہے۔ یہ پہلی 11 آیتیں ہیں، آخری جو حج کی اس سے، اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک مضمون ختم ہو رہا ہے، اسی مضمون سے دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے، وہ کہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ جاہدو فی اللہ حق جہادہ، یعنی اپنی نفس کے لیے جہاد کرنا ایک مسلسل جہد مسلسل ہے، تا حیات وہ جہد باقی رہتی ہے، اور وہ پھر ایسے ہی نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے لیے خوف خدا، اللہ کے رسول سے محبت، سنتوں کی اتباع، اور پھر ہمیشہ غور و فکر کوئی عمل سے پہلے کہ یہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، وہی جہد ہے۔ اس کی تربیت کی ضرورت ہے، خود انسان کی اپنی نفس کی تربیت
اور اپنے سے متعلقین جتنے ہیں ان کی تربیت. تو تربیت اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مسلم. اور یہ تربیت ایک دو دن میں نہیں ہوتی. اٹ ٹیکس اے ٹائم. اس کو پوری زندگی لگ جاتی ہے وہ تربیت اپنی آپ کرنے میں، اپنے متعلقین کی تربیت کرنے میں. تب وہ سب اگر حاصل کر لیے تو اس میں اس کا نچوڑ ہے کہ جس نے بھی جہد کیا، جس نے بھی کوشش کی، جیسی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے پہلی بشارت ہے وہ قد افلح المؤمنون. اور یہ آیت ہم کر بھی لیے تھے، شاید یہ سجدہ دانش کر رہی تھی. اس میں افلاح کو ہم تفصیل سے پڑھے تھے، یہ ورڈ کہاں سے نکلا. سجدہ دانش اس کو پل چلانے سے ہم نے اس کو نکالا تھا کہ مطلب جیسے کسان جو ہے وہ پہلے زمین کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بیج بویا جاتا ہے اور پھر جا کے اس میں سے فصل نکلتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ مومنین بھی جب مطلب اپنے ایمان کو پہلے جو ہے مضبوط کرتے ہیں اور پھر اپنے اعمال جو ہے اس کے مطابق جو ہے گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی آرڈرز کے مطابق، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک جو فلاح ہے یا جو کامیابی ہے یا آخرت کی جو ان کی زندگی میں ان کی جو کامیابی ہے وہ ان کو ملتی ہے. تو یہ ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی پہ اپلائی کرتا ہے، اور اس زندگی کی ہماری یہ دونوں زندگیوں کی جد و جہد پہ ہے کہ ہم یہاں پہ زندگی میں جو بھی اعمال کریں گے ایمان کی مضبوطی اور موجودگی کے ساتھ، وہی ہمیں فائدہ دیں گے ہماری آخرت کی زندگی میں. اور وہی جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہی کی کامیابی جو ہے وہ اس زندگی، آخرت کی کامیابی اس زندگی کی کامیابی پہ منحصر ہے. سر یہی ہم نے بولا تھا اس کا. اور یہی ہے کہ اگر کوئی کسان جو زمین میں دانے بوتا ہے فصل کو اگانے کے لیے، اگر لاپرواہی سے وہ دانے یوں ہی پھینک دے، زمین کو تیار نہ کرے، اس میں ہل نہ چلائے، اس کی آبیاری نہ کرے، ریکیٹ نہ کرے زمین کو، اس میں زمین کی طاقت کے لیے مینور یا کھاد کا استعمال نہ کرے، اور محنت نہ کرے، تو وہ کیسے فصل کاٹ سکتا؟ اس کی فصل آئے گی بھی کیسے؟ اگر کچھ اگ بھی گئے دانے تو پھر وہ اس مقدار میں اس کو رزق عطا نہیں کریں گے جتنا محنت کے بعد. تو وہ جہد ہے یہاں پر کہ جو لوگ یہ جہد کریں گے، جیسے اس کو میٹافر کہتے ہیں انگریزی میں، کہ کسی چیز سے اس زندگی کو آخرت کی فصل یہاں جو اعمال ہوں گے آخرت میں اس کی جو دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس فصل سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہ اصل یہاں پر جو اس کا فائدہ اٹھانا ہے یا اس کی کامیابی ہے وہ آخرت کی. یہاں جتنی محنت کرے گا اسی طرح میٹافر ہے، جیسے کسان محنت کرتا ہے تو محنت کا اس کو صلہ بھی ملتا ہے، بہترین فصل آتی ہے، اس میں بہترین اناج یا سبزیاں اس کے لیے مہیا ہوتی ہیں. تو اگر مومنین بھی اسی طرح سے جہد کریں، آخری آیت میں جو ذکر تھا وہ جاہدوا فی اللہ، امر والی آیت تھی کہ اللہ کے راستے میں جہد کرو، یعنی جہد کرو، کوشش کرو، ہے نا، اپنے نفس کو کی تربیت کرو، اپنے سے متعلق ہے وہ بھی ایک فرض عین ہے، ان کا بھی خیال کرنا. تو اس طرح سے جو بھی کرے گا یہ پہلی بشارت ہے، یہ ان کے کیریکٹرسٹکس میں سے بشارت والا پارٹ ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا. کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا کنیکشن ہے. وہاں پر کہا گیا تھا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب وہ سب کر لینے کے بعد اس ان کے لیے بشارت ہے. قد افلاح، قد جو آتا ہے وہ کس کے لیے؟ یقین کے لیے. یقیناً جو ایسا کرے گا وہ مومن یا مسلم جو کہلائے گا وہ، اب اس کو عام طور پہ ترجمے میں اردو میں فلاح پا لینا یعنی کامیابی حاصل کرنا، اس جہد کا نتیجہ، اس جہد کا انعام، اس کا صلہ،
اس مومنین کو ضرور ملے گا. اب یہاں پر جیسے وہاں کہا تھا کہ سماکم المسلمین، قد افلح مسلمون کیوں نہیں کہا، اور یہاں پر مومنون کیوں کہا؟ یہ بھی چیز تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. سورہ حج کی آخر میں ہمارے لیے جو نام یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا یا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلم بھی ہیں مومن بھی ہیں. لیکن بعض صرف مومن ہوتے ہیں مسلم نہیں ہوتے ہیں، کئی بہت تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. تو why Allah subhanahu wa ta'ala has used this word here, قد افلح المؤمنون, why not مسلمون؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ سر کیونکہ شاید یہ کہ ایمان ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے آخرت کی زندگی. اگر ایمان کے بغیر جو نیک اعمال ہوں گے تو وہ سبمیشن تو ہے لیکن وہ خالی سبمیشن ہے. اس سبمیشن، مسلم کا مطلب ہے ٹو سبمٹ، تو مسلمون جو ہے وہ کمپلیٹ سبمیشن ہے اللہ کے آگے. تو اگر ہم جیسے یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نیک اعمال تو وہ بھی کرتے ہیں، سبمیشن تو ان کی بھی ہے ٹورڈز گاڈ، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے. تو ایمان جو ہے وہ بیسک کنڈیشن ہے مسلم ہونے کے لیے. تو شاید اس وجہ سے یہاں پہ مومنون کہا گیا کہ ایمان ہوگا تو پھر جو نیک اعمال ہوں گے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ریوارڈبل ہے. Anyone else؟ خیر چلیے میں بتا دیتا ہوں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اس میں بڑی ایک لفظ قرآن کا ایک ٹریجر ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جہاں پر جو ورڈ استعمال ہونا ہے وہی اپنی جگہ فٹ ہے. وی کین ناٹ سبسٹیٹیوٹ از قد افلح المسلمون، ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. اگر یہاں پر قد افلح المومنون کی بجائے قد افلح المسلمون ہوتا تو اس میں سے ہمارا ریشو جو ہے لیس دین 1% کے لیے بھی یہ بشارت نہیں ہوتی تھی. اب مفسرین کا یہ خیال ہے احادیث کی روشنی میں، اسی لیے ہم حدیث کی کلاس شروع کر رہے ہیں. اگر احادیث ہم کو نہیں معلوم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جو قرآن کی شرح ہے وہ اگر نہیں معلوم ہو تو قرآن سمجھنا مشکل ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ کے معنی ایک رائی کے دانے کے برابر، یا ایک سرخ ذرہ، ایک سرخ چونٹی کو کہتے ہیں جس لال رنگ کی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اپنی سزا اعمال کی یا غلطیوں کی پانے کے بعد ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہر مومن کو اللہ سبحانہ و تعالی عذاب جہنم سے نجات دیں گے. لیکن وہ سزا پانے کے بعد ان کو جنت میں ضرور بھیجا جائے گا. یہ اسٹرانگ اور بہت ہی صحیح احادیث میں سے یہ حدیثیں آتی ہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سرخ چونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا، توحید ہوگی، وہ کبھی نہ کبھی آخرت میں فوری نہیں، جو مسلمون ہوں گے وہ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے ڈائریکٹ گرین چینل سے نکل جائیں گے. لیکن جو اس کا حساب کتاب ہوگا ان کی سزا بھی ابداً نہیں ہوگی. کافرون کی سزا ابداً ہوگی، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. لیکن مومنون کے لیے جو بھی ایمان لایا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے لیے سزا مقرر کریں گے، جتنے دن کی سزا مقرر کریں گے، جس درجے کی سزا مقرر کریں گے، اتنی سزا پانے کے بعد ایک بار اسے پھر جو ہے پاک کیا جائے گا،
اس کے محض ایمان کی وجہ سے، اور اس کا بھی جنت میں داخلہ ہوگا۔ وہ اسی لیے یہاں پر لفظ مومنون استعمال ہوا، مسلمون نہیں۔ مسلمین ہوتا تو لیس دین 1% اور 1 in 1000 کے لیے بشارت ہوتی۔ مومن تو بہت ہیں، لیکن مسلمون جو ہے وہ تھوڑے ریئر ہیں مومنون میں سے۔ مسلمون جو ہے اس کے لیے پھر پریکٹس اور پھر تربیت اور پھر مسلسل جہد، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے لفظ مومنون، حالانکہ اس کی پہلی آخری آیت سورہ حج کی، اس میں ہم کو جو دوسرا نام عطا کیا گیا وہ مسلمون تھا یا مسلمین۔ سمجھ رہے ہیں تھوڑا کہ قرآن کو میں کیسے تدبر کرنا چاہیے ایک ایک لفظ پہ۔ حالانکہ پچھلی آیت سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، وہاں پر کہا گیا کہ تمہارا نام مسلمین رکھا گیا، مومن تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر بشارت مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے ہے کہ ان کو، لیکن اس سزا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہو یا زیادہ وقت کے لیے ہو، جو جہنم میں ایمان والوں کو بھی دی جائے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کتنی سزا کے بعد ان کو ضرور جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ان جنرل بجائے مسلمون کے المومنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بھی پہلے ایمان، اور ایمان تمام اعمال کی شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ بغیر ایمان کے یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال اچھے تو ہر کوئی کرتا، بہت سے انسان ہیں بڑے مشرک بھی تھے، وہ بھی اچھے اعمال کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی تھے، اور صلہ رحمی بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وداؤٹ بلیف آف توحید ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ پہ، اللہ کے ملائکہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا۔ ایمان از دا بیس آف our activities, of our life style۔ اسی لیے ایک ایک چیز کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مومنین کے اوپر بھی ہم کو تدبر کرنا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اور یہ ہماری ذات سے خود تدبر نہیں کر سکتے، بلکہ مختلف مفسرین کو پڑھنے سے ہم کو یہ تدبر حاصل ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہ پوائنٹ نکالا کہ یہاں پر مومنون، مسلمون کی بجائے مومنون کو بشارت کیوں دی جا رہی، کہ کم از کم ڈگری ایمان کی ہے۔ وہ ایمان اگر دل میں ہو اور وہ رائی کے دانے کے برابر یا ایک چھوٹی سی سرخ چونٹی کے برابر کسی انسان کے دل میں ہو، تو اس کے اعمال کی سزا تو ملے گی، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ اگر معاف کرنا چاہیں تو سبھی معاف کر سکتے ہیں، ان سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا۔ تو پھر اسی لیے لفظ المومنون یہاں پر ہے۔ Did you understand this point, راشدہ خاور؟ جی سر، الحمدللہ۔ ساجدہ آپ سمجھ میں آیا؟ جی سر، بالکل آ گیا، بالکل صحیح۔ چلیے الحمد خطا۔ تو یہاں پر یہ پہلی بشارت ہے کہ پہلا تو یہ ہے، مکی صورت ہے، وہاں پر جو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، وہ لوگوں کو مومن بنانے کی کوشش میں تھی، سب سے پہلے ایمان کی۔ ابھی شرعی احکام تو پوری مدنی زندگی کے جو باقی کے دن تھے اس میں شرعی احکام سارے نازل ہوئے، کچھ ضرور آئے ہیں مکی زندگی میں بھی، نماز کا حکم تھا، سب بہت سی چیزیں، لیکن بہت سے شرعی احکام اور جو چیزیں فرض کی گئیں وہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد نافذ کی گئی۔ تو چونکہ مکی صورت ہے، یہاں پر مسلم بننے کا تو ثواب
کئی درجے زیادہ ہے، لیکن مومن کا ثواب بھی کچھ کم نہیں ہے. مومن کو بہرحال اب اللہ محفوظ رکھے اس سزا سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے منتخب کریں گے. وہ سزا سے بھی بچنے کی ہم کو کوشش، اس کے لیے ہم کو مومن سے ایک قدم آگے بڑھ کے جہد کر کے کوشش کر کے مومن سے مسلم بننے کی جہد کرنا ہے. اور اس میں پھر بول نہیں سکتے صرف اعمال کے بھروسے پہ نہیں، اس کی قبولیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اگر مل جاتی ہے تو پھر اعمال پہ کوئی الزام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس دیر اینی ڈاؤٹ؟ اب اس کی ہم گرامر بھی کر رہے تھے، کیا تھا یہ؟ قد حرف تحقیق ہے. جی سر، اور افلاح جو ہے یہ ہمارے پاس تھا باب افعال سے، مزید فیہی تھا افلاح، اور المؤمنون اس کا جو تھا وہ مبتدا تھا، ہم، نہیں فائل تھا، یہ سوری. لا جی سر. کنفیوژن. سر جی ساجدہ سر. تھوڑا فکر کرو بیٹا. جی یعنی سر. دیکھو، کبھی بھی فعل سے جملہ ہو رہا ہے شروع، تو اس کے معنی وہ ایک خاص جملہ ہے جس کو فعلیہ کہتے ہیں. اب اس میں چونکہ ال آ گیا تو اس کو مبتدا اور اس کو خبر کبھی بھی نہیں گئے. وہ تو اسی صورت میں ہوگی جب جملہ اسمیہ ہوگا. اس کی مثالیں بھی ہزار بار بلکہ کروڑوں بار دے چکا ہوں کہ خامہ زیدن قائم. معنی تو ایک ہی ہیں، خامہ زیدن کے بھی معنی وہی ہیں، زیدن قائم کے بھی معنی وہی ہیں، لیکن دونوں جملوں میں فرق ہے. پہلا جملہ کون سا ہے؟ خامہ زیدن سر یہ فعلیہ جملہ فعلیہ، یعنی فعل سے شروع اسم ہو. کی خبر دی جا رہی ہے کہ اسم اس وقت کھڑا ہوا ہے نا، قامہ زیدن. اور پھر اسی میں زیدن اسم ہے نا، زیدن اسم ہے، پھر اس سے اور ایک اسم سے ہی اس کی خبر دی جا رہی ہے، وہاں فعل نہیں ہے، قائمن ہے نا. اب اسی طرح سے ایک فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر مبتدا کبھی بھی نہیں بن رہا فائل ہے. جملہ. ہاں، اس کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ بعد میں آتا ہے، جی تو سر. یہ فعل فاعل. ٹھیک ہے. جی اور سر. اس جی میں سر. بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، تھوڑا اس کی پریکٹس کر لو. یہ ہے کتنے؟ 4-5 جملے ہیں. ایک تو جی وہی ہے کہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور خبریہ ہیں دونوں بھی. اس کے علاوہ انشائیہ ہوتے ہیں، شرطیہ ہوتے ہیں، سوالیہ ہوتے ہیں. وہ سارے انشائیہ ہیں، وہاں پر پھر مبتدا خبر کا سوال نہیں ہے. حرف شرط ہے، پھر فعل شرط ہے نا، اس میں شرط ہے، وہ شرط کو جو پورا کرتا ہے وہ سارے انشائیہ جملے. اس کے علاوہ 2 یا 4 جملے ایسے ہیں جو اس سے ویک ورب سے یا پھر مشبہ بالفعل سے شروع ہوتے ہیں. اور وہ کون سے؟ کانا کا جملہ ہے، کنہ کا جملہ ہے، ایک لیسا کا جملہ ہے، لا اللہ. ہاں نہیں، وہ تم اس کا سسٹر میں سے ہے. لا یا ما مشبہ بلیسا، اس کے معنی بھی جو نگیشن کے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جملہ ہے. لا جو ہے وہ انا کی طرح کام کرتا ہے، اور لیسا جو ہے وہ کانا کی طرح کام کرتا ہے کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اور انا کی طرح جو کام کرتا ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ غفور رحیم. کان اللہ کان اللہ غفور رحیم. تھوڑا سا اس کو ایک بار غور کر لیے تو پھر عمر بھر کے لیے جب بھی تلاوت کرو گے یہ ساری چیزیں تفصیل میں جانے کے خود بخود ذہن میں آتی جائے گی یہ جملہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جی سر. تھوڑا جزاک اللہ. ہاں تھوڑا سا آپ یہ اکثر یہی غلطی کرتے ہیں کہ اس کو فعلیہ جملہ آ گیا تو اس کو پھر یہاں سے مبتدا اور اس کی خبر نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا.
جب فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اب یہ فلاح پانے والے کون ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ فاعل ہی ہوگا اور یہ مبتدا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ نے بھولے گا، انشاءاللہ۔ چلیے، تو یہ پہلی آیت تھی، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی بہر میں یہ پوری صورت ہے اور آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، لیکن تفسیری پوائنٹس بہت سے ایسے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ واقفیت حاصل کریں گے۔ Now let's move to the second آیا۔ اب اس کے بعد اب یہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرسٹکس آ رہے ہیں، وہ پہلے بھی کی صورت میں بھی آئے تھے اور یہاں پر بھی آ رہے ہیں وہ کیریکٹرسٹکس۔ کیا جیسے پہلے تو خوشخبری دی گئی، مسلمون کی بجائے مومنون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب ان کے یہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو ان کو مومن کے ایک درجے سے اٹھا کر اور مومن کے اعلیٰ درجے تک اس جہد کی وجہ سے، جس کا پچھلی آیت کے آخری صورتوں میں ذکر تھا۔ نماز تو کوئی بھی پڑھتا ہے، نماز تو مومن عادتاً بھی پڑھتا ہے، لیکن اس میں کتنا خشوع ہوتا ہے، کتنا خشوع ہوتا ہے، اور کتنا اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، کتنا اس کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ کلمات کو سمجھ کے ادا کرتا ہے، یا جسٹ لائک اے ٹیپ ریکارڈر، یا پھر جو ہے کوئی آپ ریکارڈ سنتے ہیں اس میں، یا پھر طوطا اور مینا جیسا کہتے ہیں ویسا رکوع میں گیا بغیر کو سمجھے بہت تیزی سے سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس between the types of salat that the مومنون perform۔ تو ان کے لیے پھر انسٹرکشنز ہیں۔ ایز اے مومن تو تم فلاح پا ہی جاؤ گے ایک نہ ایک دن، لیکن مومن سے بڑا جو تمہارا مقام ہے کہ اگر تم مسلم ہو جاؤ گے تو جیسے پچھلی آیت میں کچھ کیریکٹرسٹکس تھے ان کا اعادہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کر لو گے، اور یہ یوں ہی زبانی باتوں میں سید صاحب کی تقریر سے، شیخ صاحب کی تقریر سے، کسی اور استاد کی یا کسی اور کا واز سن کے نہیں آتی، یہ چیزیں تربیت سے، یہ چیزیں نفس کو تیار کر کے اس توجہ سے حاصل ہوتی ہیں، تقاریر سے نہیں آتی، میرے بولنے سے نہیں آتی، یہ سیلف ایفورٹ سے آتی ہیں۔ سیلف ایفورٹس ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے شیطان تو نماز کی حالت میں جتنا مومنین کا پیچھا اٹھاتا ہے اور جتنا ان کو تنگ کرتا ہے، کسی اور اللہ کی مخلوق کو یا کسی اور کو اتنا نہیں۔ اس کو تو نماز سے سخت چڑھ ہے اور سخت وہ چاہتا ہے کہ مومن کی نماز وہ مسلم کی نماز نہ ہو، اس میں جتنا کبھی رکعتیں بھول جاتے ہیں، کبھی قاعدہ بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پچھلے صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت تھی، کون سی وہ تھی، نہیں ایک سیکنڈ میرے کو دیجیے، جس میں یہ تھا کہ حرجن والی آیت سورہ توبہ، یہ سورہ حج کی آخری، ما جعل حرجن کہاں تھا، دیکھو جلدی کہاں ہے، دین میں کوئی حرج تمہارے لاسٹ آیا میں ہے سر، 78 میں ہی ہے، 78 میں، علیکم ہاں فی الدین من حرج۔ ویری گڈ، وہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں یہ حرج یہاں پر سختی، کوئی تکلیف جیسا پچھلی قوموں کی تھی، یہ جو ہم کو دین دیا گیا ہے اس میں حرج نہیں، اس میں بڑے کنسیشنز ہیں، یہ نہیں کہ مر بھی رہے ہیں، کھڑا بھی نہیں رہا جا سکتا
تو بھی اٹھو، گر جاؤ تو گر جاؤ، مر جاؤ تو مر جاؤ، کھڑے رہ کے نماز پڑھو، نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ روزہ رہنے کی طاقت ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں کر سکتے، سخت تعلیل ہیں، اور پھر بھی روزہ رہو، ایسا دین نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہر قسم کی، وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کی مثال ممتا کی مثال سے دیا۔ ماں کی محبت وہ مشہور ہے، اور پھر باپ کی محبت سے نہیں، 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتے ہیں۔ وہ کل ایوننگ کلاس میں بڑی اچھی آیت آنے والی ہے، اس میں ہم وہ محبت کا ذکر بہت تفصیل سے انشاءاللہ حیات رہی تو کریں گے۔ تو بندہ اللہ کو اتنا نہیں چاہتا، میری بات غور سے سنیے، بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا نہیں چاہتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے، یہ ایک آتھنٹک بات ہے۔ ہم سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی اپنی ذاتی زندگی میں غور کر کے دیکھ لیجئے کہ خاص عمر تک آپ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتے ہیں یا اولاد آپ کو زیادہ چاہتی ہے؟ تھوڑا سا کبھی غور کر کے دیکھ لیجئے، اپنی نہیں تو دنیا کے اوپر ایک نظر ڈال کے دیکھیے، کس کی محبت زیادہ ہوتی ہے؟ ممتا کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے؟ ممتا کے بارے میں کبھی نہیں کہا گیا کہ تم اپنے بچوں کی سے محبت کرو، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن والدین کے تعلق سے پوری قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی بوڑھے ہو جائیں تو ان کو کیسے خیال کرنا ہے، ان پہ کیسے احسان کرنا ہے، ان کے اگر فوت ہو جائیں تو ان کی یا آخرت کے لیے کیسے دعائیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ بندے میں وہ بات نہیں ہے کہ جو اس کے ماں اور باپ میں ہوتی ہے اولاد کے لیے، اولاد میں وہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے میری بات سے پتہ نہیں کتنے لوگ ایگری کریں گے، ہم اللہ کو اتنا نہیں چاہتے، چاہتے ضرور ہیں لیکن اتنا نہیں چاہتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہاں کہا تھا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اگر تم مر رہے ہو، تکلیف میں ہو، بیمار ہو تو وضو بھی کرو اور پھر نماز بھی پڑھو اور روزہ بھی رکھو، تمہارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، رینگتے ہوئے حج کو جاؤ، مرتے بھی ہیں تو جاؤ، جا کے حج کر کے آؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو خیر خیرات کرنا نہیں ہے، دوسروں سے خیرات لینا ہے، دینے کا کیا سوال ہے اس میں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین میں کوئی حرج ہی نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث بھرے پڑے ہیں کہ کتنے کنسیشن ہیں، کتنے کنسیشنز ہیں، ہے نا؟ عام حالات میں تو اٹ از اے مسٹ، نماز ہے، اس کے ارکان پورے جیسا اللہ کا حکم ہے ویسے ادا کیے جائیں، اس میں قیام بھی ہو، خامہ بھی ہو، سجدہ بھی ہو، اور پھر جلسہ بھی ہو، قاعدہ بھی ہو، ہے نا؟ پورے ارکان پورے جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا، اس میں خشوع بھی ہو، خشوع بھی ہو۔ اور لیکن اگر وہ کیفیت نہیں ہے، بندہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف میں ہے تو پھر کنسیشن شروع، حتیٰ کہ سفر میں بھی ہے تو اسی فرض نماز کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان قصر کر دیا، وہ اللہ کا دیا ہوا کنسیشن ہے۔ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹ کے اشارے بھی نہیں کر سکتا ہے تو صرف آنکھ کے اشارے سے رکوع سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں، کہیں کسی بندے کو اس کی سکت سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی محبت، بندہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے۔
اسی لیے تمام انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر وہ نفس جو کل ایک لفظ آیا تھا ایوننگ کلاس میں، اللہ اپنی مرضی لوگوں کو بتا دی کہ کس چیز سے نیت دیکھتے ہیں. کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھا کینسل ہے نا، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا کینسل، جا جہنم میں، نہیں، ہرگز نہیں ایسا. اس کے لیے چانسز ہیں، اس کے لیے سہولتیں ہیں، اس کے لیے کنسیشنز ہیں. کیوں کیوں کیوں؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے. محبت ہی نہیں، خالی بے انتہا محبت. بندہ جتنی ان سے محبت کرتا ہے اس سے کئی گنا. آپ میں سے کتنے لوگ میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جتنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ہے، یا اولادیں جو ماں باپ کو چاہتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے؟ دنیا میں جو سارے ماشاءاللہ گرون اپ پیپل میری کلاس میں دنیا دیکھے ہوئے ہیں، اینڈ دے کین امیجن، خود اپنے بارے میں غور کر کے دیکھو، اولادوں کے بارے میں، دنیا کی اولادوں کے بارے میں کیا سر جواب ہے؟ 100% اگری سر، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. ہم ہم بچوں سے جتنا ہم پیار کرتے ہیں مطلب ان ریٹرن وہ اس طرح سے نہیں کرتے. تو وہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جتنا پیار کرتے تھے ہم وہ بھی ہمارے پاس اتنا پیار ان کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے سر. تو یہی معاملہ وہ خالق کا ہے جس نے پیدا کیا ہے. اس کی وہ چاہتا ہے کہ بندے کو چوائس دے دیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی پسند کا خیال کرے، اس کی رضا کا خیال کرے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور پھر اگر وہ کرتا ہے تو قد افلح المومنون. اب وہ مومن ہے، مسلم اگر ہو گیا اور تو بالکل بغیر حساب کتاب کے پھر وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا. مومن ہے تو مومن کا لفظ بس اس لیے ہے کہ اعمال اگر دیکھے جائیں تو سزا تو ہوگی، لیکن اٹ ول بی فار اے سرٹن پیریڈ، تھوڑا ایک عرصے کے لیے، ایک وقت کے لیے ہوگی، پھر یقیناً اس کو اس عذاب سے نکال لیا جائے گا، اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، احادیث میں، پوری مستند احادیث میں یہ بات ہے، بہت ہی صحیح احادیث میں سے، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یا سرخ چونٹی چھوٹی سی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اتنا بھی اگر ایمان ہے، اور کسی معاملے میں اللہ کا مومن بندہ اگر اللہ سے ڈر کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، عمدن کوئی عبادت نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ بھی ایسے ریکارڈ کی جاتی ہے کہ لاکھوں نیکیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں. کہ صرف اللہ کا ڈر اسے اگر یہ آ جائے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور کوئی چیز اس چھوڑ دیا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دیٹ از ریکارڈڈ ایز دا ماؤنٹ آف احد. احد پہاڑ کی طرح اتنی نیکیاں اس کے لکھتی جاتی ہیں. سر کل کی آیت میں جو نفسہو تھا تو نفس خواہش کو ہی کہتے ہیں سر. بعد میں سوچ رہی تھی پھر میں نے کہ نفس کو خواہش کو ہی کہتے ہیں. تو اب یہ ان سب بھی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نفس کے ہی بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی خواہش بتا رہے ہیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مومنوں میں، کہ مومن کیسے فلاح پائیں گے. تو سر ہم اس کو اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، لائک قرآن پورا کنیکٹڈ ہے. نفس تو خواہش کو نہیں کہتے ہیں، نفس تو ایک روح ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پاک اور صاف اس کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر اثرات، جیسے لوہا ہے اس کے اوپر بارش کا پانی کا اثر ہوتا ہے، زنگ آ جاتا ہے چھوڑ دینے سے، وہ خراب ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ماحول کا اثر، جو کافر ماں باپ ہیں ان کا اثر، پیئرس کا اثر، جو شیطانی چیزیں ہیں وہ نفس کو لالچ میں یا پھر خواہشات میں مبتلا
مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہ نفس بگڑ جاتا ہے اور پھر اس نفس کی ایک شکل ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، شریر نفس. اب وہ خواہشوں کے پیچھے ایسے بھاگے گا کہ اللہ کی خوشنودی کا یا اس کے غصے کا کوئی خیال نہیں رہے گا. پھر ایک دوسرا درجہ بھی ہے، ہزاروں بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایک نفس وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے سے لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، اس کو اس کا ضمیر ہوتا ہے جو جھنجھوڑتا ہے. This act was not done in the right way. It was not, it will not please Allah subhanahu wa ta'ala. You will buy the anger of Allah subhanahu. اس کو اپنے عمل کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ ہے نفس، وہ ہے نفس لوامہ. ہے. اور پھر ایک ایسا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے، خواہش کا تو سوال ہی نہیں ہے. نہ حسد ہوتا ہے، نہ کسی کو دیکھ کے جلن ہوتی ہے، نہ کسی کی رتبے کو دیکھ کے، نہ کسی کے مال کو دیکھ کے. بس اس کو جو مل گیا وہ بس الحمدللہ اس کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. اور اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ سورۃ الفجر میں بتایا آخری یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نفس مطمئن کہتے ہیں اور مخاطب بھی ہوتے ہیں. کیا ہے؟ فادخلی فی الجنہ، میری جنت میں داخل ہو جا. تو وہ نفس جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح کو ہی نفس کہا ہے. یہ نفس بذات خود کچھ نہیں ہے، اس کو ایک جسم عطا کیا جاتا ہے. وہ جسم سارے اعمال کا ذمہ دار ہے اور یہ نفس اسٹیئرنگ ہے جو آپ کی پوری گاڑی کو یا جانور کو، گھوڑے کو لگام کا کام کرتا ہے. کس راستے پہ لے جانا ہے یہ نفس کنٹرول کر سکتا ہے. اگر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کہیں بھی جائے گی، ٹکرائے گی، سوار بھی مر جائے گا، گاڑی بھی خراب ہو جائے گی. اسٹیئرنگ مضبوط ہوگا، آپ کا کنٹرول اسٹیئرنگ پہ ہوگا تو اپنی منزل مقصود کو پہنچیں گے. اس پہ سے اونگ آ گئی، غفلت ہو گئی، اسٹیئرنگ پہ سے کنٹرول ختم ہو گیا تو پھر گئے. تو نفس جو ہے وہ دراصل روح ہے، اس کو ایک جسم عطا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس نفس کو جسم کے استعمال کے لیے اچھا اور برا اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں، رسولوں کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں، نبیوں کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں، کتابوں کے ذریعے اس کو بتا دیتے ہیں. یہ نفس اور جسم کے ملاپ کے بعد جو ایک خاص پیریڈ اس کے لیے رکھا گیا ہے جس کو ہم عمر کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں، وہ لائف از دا کمبینیشن آف سول اینڈ باڈی. بس اسی کمبینیشن کے دوران میں جو عمل کر لینا ہے کر لینا ہے. جیسے ہی یہ کمبینیشن ختم ہوا وہ جسم نہیں، ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے ہلتا بھی نہیں، کسی کو ہلانا پڑتا ہے، کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، کسی کو لے جا کے وہ گڑے میں ڈالنا پڑتا ہے. اس کے اندر کوئی سکت ہی باقی نہیں رہتی. وہ حرکت، اعمال، یہ سارے جب تک یہ ملاپ باقی ہے نفس کا اور باڈی کا، بس یہی زمانہ ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لینا ہے. جس دن یہ دونوں سپریٹ ہوئے اس کے بعد باڈی تو سڑ گل جانا ہے، لیکن ہمیشہ ابدی نہیں ہے. وہ پھر ایک وقت وہی آئے گا، وہ بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی باڈی کو انہی ہڈیوں اور گوشت کے ساتھ پھر ان لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے اور وہی روحیں جو ان کے جسم کو دی گئی تھی جو زندہ رہتی ہیں، مرتی نہیں ہے، روح نہیں مرتی، صرف باڈی مرتی ہے، اور وہ ان کو دوبارہ عطا کی جائے گی. اور اس کے بعد وہ جو لائف دی گئی تھی، دا کمبینیشن آف روح اینڈ باڈی، اس میں کیا کیا اللہ کے
پسند کے کون سے کام کیے، ان کی غصے کے، ان کی ناراضگی کے کون سے، وہ ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندوں اپنے بندوں کے لیے ہی وہ ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، جیسے یہ میری کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ کسی وقت بھی پلٹا کے سنی جا سکتی ہے۔ رسم میں تو نفس کے معنی خواہش کے نہیں ہے، نفس ایسا ہے، اس کی تربیت ہونا پڑتا ہے، اس کو چھوڑ دو، گاڑی کے اسٹیئرنگ کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اب یہ خیر بہت سی گاڑیاں ایسی بھی آ گئی ہیں، سنا مجھے تو نہیں معلوم، میں اتنا کروڑپتی نہیں ہوں کہ وہ گاڑیاں کیا بولتے ہیں اس کو، آج کل آ گئی نا کوئی خود ہی گاڑی چل جاتی، اسٹیئرنگ بھی مڑ جاتی۔ سر ویسے ساری چل جاتی مگر ٹیسلا کا زیادہ نام ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ الگ بات ہے، انسان بہت ترقی کر رہا ہے تو ایسی چیزیں نکلی، لیکن ایسی کوئی مشین ہمارے اندر نہیں ہے کہ بس ہم صرف جو ہے جی پی ایس میں ڈال کے چھوڑ دیے کہ ہم کو صرف نیکی کی طرف لے جانا، برائی کے کاموں کی طرف نہیں لے جانا، بس یہی راستہ جی پی ایف میں جو ہے اس کو فیٹ کر دیے، اور ہم جو ہے کوئی مشین نہیں ہے کہ اسی راستے پہ چلیں گے۔ وہ ہماری اپنی ذاتی نفس کی کوشش ہوگی کہ اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سمجھ، وہ نفس ہو جو ہے، وہ نفس کئی معنوں میں انسان کے لیے بھی نفس کا ذکر آیا ہے، نفس انسان سے ہی نکلی ہے، نفس سے انسان بنا ہے، اس کے اندر نفس ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو انسان کہا گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نفس سے مراد اللہ کی کوئی نفس نہیں ہوتی، کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں، خالی آزماتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اس کو بھیجنے کا مقصد انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، الہام کے ذریعے اس نفس کو بتا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے اوپر اپنے جسم کو وہ نفس کنٹرول کر کے اس راستے پہ چلتی ہے تو پھر اس کے انعام ہے یا پھر اس کے لیے سزا ہے۔ Is it clear, شازیہ؟ یس سر، الحمدللہ، بس چلیے، اللہ توفیق دے دے بس۔ اللہ سب کو توفیق دے، اور اس کے لیے وہ ایسے ہی دعاؤں سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جہد، اس کے لیے جہد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، اور پریکٹس کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنا پڑتا ہے، صرف نفس کی نہیں، اپنے متعلقین کی، خاص طور سے اپنی اولاد کی۔ چلیے رشیدہ خبر اس کی گرامر کریے، پھر بعد میں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ جی سر، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے، الذین اس میں موصول بھی ہے، اور ہم فی صلاتہم اس کا ہم صلہ بھی کہیں گے، اور الذین مبتدا اگر کریں گے تو خاشعون اس کی خبر ہے، اور ہم اگر خبر کو کھولیں گے تو ہم سے مبتدا شروع ہو جائے گا، فی صلاتہم خاشعون اس کی خبر ہے، اور فی صلاتی جار مجرور ہے، صلاتہم مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور سر گرامر ویری تو گڈ۔ پوری کر دی سر۔ خاشعون خاشعون سر یہ خبر ہے نا؟ خبر ہے ہم کی، جی ہے نا۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھیے کہ آپ اس میں بھی ایک تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے آپ لوگوں میں، کہ الذی، حالانکہ کلاس لیا تھا، اس میں موصول کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس میں موصول کا صلہ وہیں پر ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے اس کو آپ اس کا صلہ یہی ڈھونڈنے کی کوشش، وہ صحیح نہیں ہوتی گرامیٹیکلی، بلکہ ہم اس کا دا بیسٹ وے ٹو انالائز اٹ، یہ مبتدا ہے، الذین مبتدا ہے۔ اب یہ مبتدا نمبر 1 ہے۔ اب اس کی وضاحت ضروری ہے، الذین جو ہے مبہم ہے، یہ کون ہے اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک دوسرا اور مبتدا، کوئی اسم لانا پڑتا ہے یا کوئی ضمیر لانا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ہم آیا، اب ہم کی تعریف میں جو باتیں آئیں گی وہ اس کی خبر کہلائیں گی، لیکن یہ
ایک گروپ کا ذکر ہو رہا ہے نا. اس میں اس کو مبتدا نمبر 1 اور مبتدا نمبر 2 ہر جگہ اس کو صلہ اور موصول کہنے کی بجائے یہ جملے پہلے تو ہم بولیں گے یہ جملے اسمیہ ہیں اس لیے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اور پھر اس میں 2 مبتدا ہیں. 2 مبتدا الگ الگ مبتدا نہیں ہے. الذین ہی ہم ہیں, ہم ہی الذین ہیں. سر ہم اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ بدل کہہ تو سکتے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے اس لیے کہ الذین جو ہے وہ ایک ہی بدل تو وہ الگ چیز ہے. اسم الوالد ابراہیم ایسا اگر ہے تو والد اور ابراہیم دونوں ایک ہی لفظ ہیں. تھوڑے بدل کے اپنے کنڈیشنز ہیں ہے نا, بدل کے لیے کچھ اپنے کنڈیشنز ہیں, لیکن یہاں پر 2 مبتدا ہیں. 2 مبتدا الگ الگ نہیں ہے. الذین ہی ہم ہیں, ہم ہی الذین ہیں. تو ایسے جب بھی جملے آئیں تو یہاں پر اس میں موصول صلہ کی بجائے دا بیسٹ وے از یہ دونوں مبتدا ہیں اور یہ دونوں مبتدا کی یہ خبر ہے. فی صلاتہم ساہون ہے نا. پھر اب یہ اس میں خاشعون جو ہے یہ اصل اس کی خبر ہے. فی صلاتہم میں کیا کیا ہے یہ آپ نے بتایا؟ جار مجرور فی صلاتی ہے اور صلاتہم مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف. اب اس کے بعد ہمارے لیے ایک لفظ آیا ہے, یہ کیا ہے؟ خون کا خاشعون. مطلب یہ ہے کہ سر دل سے اور جسم سے بھی, مطلب اپنے آپ کو پوری طرح اس میں جسم کہاں ہے؟ مطلب خاشعون مطلب جو ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہوگا تو آپ کا جسم آٹومیٹیکلی, اگر آپ خشوع کر رہے ہیں دل سے تو آپ کا جسم بھی پوری طرح سبمٹ کرے گا. جیسے کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو پوری طرح ہم اللہ نماز میں طرف نماز ایک سیکنڈ, نماز میں خشوع کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے؟ خضوع. یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اب دیکھیں یہ ڈفرنس ہوتا ہے نا. خشیت ایک الگ چیز ہے, خضوع ایک الگ چیز ہے. اور خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا ہے, دونوں کیفیتوں کو الگ بیان کیا گیا. خاشعون میں جسم نہیں آ رہا ہے, یہ دلی خشاع جو ہے یہ دلی کیفیت, یہ انسان کا اندرونی معاملہ ہے, دل کا حال ہے اس کے. یہ کہ اللہ کے سامنے ہے, اس سے ڈر رہا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب کوئی غیر ضروری حرکت, ہاتھ بھی زیادہ نہیں ہلائے گا, کوئی ایسی حرکت اس سے نہیں ہوگی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ نماز میں نہیں ہے. چلے گا نہیں, پھرے گا نہیں, بات نہیں کرے گا, ادھر ادھر نہیں دیکھے گا, اور پھر اس کی نظریں بھی بالکل اس کے اللہ کا جیسا حکم ہے سجدے کے مقام پہ رہیں گی, رکوع میں خاص مقام پہ رہیں گی, سجدے میں خاص مقام پہ. ایوری تھنگ وہ چیزیں خضوع کہلاتی ہیں. خشوع تو ایک دلی کیفیت کا نام ہے. اب جو جسمانی اعضاء نماز میں استعمال ہوتے ہیں, جو ان کی مختلف کیفیتیں مختلف ارکان میں ہوتی ہیں, اس کا نام خضوع ہے. اور یہ جسم اور دلی کیفیت دونوں ملا کے نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنا. اس میں دل کی کیفیت بھی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پورے طرح سے توجہ, اور پھر جسمانی طور پر بھی پوری طور سے اللہ کے حکم کے مطابق ہے نا. وہ ساکت تو نہیں رہتے, ہم رکوع میں بھی حرکت کرتے ہیں, سجدے میں بھی حرکت کرتے ہیں ہے نا, جلسے میں بھی حرکت کرتے ہیں, قاعدے میں بھی حرکت کرتے ہیں, تشہد میں بھی ہمارے اپنی انگلیاں حرکت کرتی ہیں. لیکن وہ حرکت کی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے دوران ایک لمٹ مقرر کر دی. اب بعض لوگ انگلیاں بھی ٹٹکا لیتے ہیں, کمر بھی سیدھی کر لیتے ہیں, سر بھی کھجا لیتے ہیں, اور پھر ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ خشوع میں نہیں آتا, یہ خضوع میں آتا ہے. وہ خضوع کے لحاظ سے وہ نماز صحیح نہیں ہے. خشوع اور خضوع میں جسم آتا ہے اور خشوع میں دلی کیفیت, انہماک, پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور جس کے لیے انسان کھڑا ہوا ہے نماز میں. تو ہر عبادت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایک دلی کیفیت اور اپنے
جسمانی اعضاء کا اتنا ہی استعمال جتنے استعمال کی اجازت دی گئی. دیکھنا ہے کھڑے رہ کے سجدے کے مقام کو دیکھنا ہے، پڑوسی کیسے سجدہ کر رہا ہے وہ دیکھنا نہیں ہے. جی سر. تو اب یہ اس میں وہ نہیں آیا، جسم کی حرکت نہیں آئی. خاشعین مانے ان کی دلی کیفیت بالکل جی دل سے. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال سب اپنے اپنی نمازوں کو ہم بھی میں بھی شامل ہوں، اگر غور کر کے دیکھیں تو اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ہماری مکمل ہوں گی خشوع اور خضوع سے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے نہیں معلوم. کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی شیطان ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے کتنی بار رکعتیں بھول جاتے ہیں، 3 پڑھے 4 پڑھے. جی بہت سے خیالات آ جاتے ہیں ہاں انسان. خیالات، وہ شیطان ہے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف اس کو مومن بندے کو نماز کی حالت میں کھڑے رہ کے دیکھتی ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا عبادت کا ایک کام کر رہا ہے. اس میں اس کو جتنا بھٹکا سکتے ہیں بھٹکاؤ. اور بھی بہت سے افعال ہیں جس میں بھٹکاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ہے کہ ایک بار آپ نے ظہر کے 2 رکعت پڑھ کے سلام بھیج دیا تو صحابہ تھوڑا سا تشویش میں مبتلا ہوئے. کسی کی جرت نہیں تھی پوچھنے کی کہ 2 رکعت کیوں. ایک صحابی نے بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ظہر کی نماز میں تخفیف ہو گئی؟ تخفیف میں کمی ہو گئی، 4 کی بجائے 2 ہی رکعت پڑھنے کا حکم آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی؟ تو آپ سے بھول ہو گئی تھی. اور آپ نے دوسرے صحابہ سے کنفرم کیا کہ کیا میں 2 ہی رکعت پڑھا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور باقی 2 رکعت کمپلیٹ کیے، ظہر کے 4 پورے ہوئے، پھر سجدہ سہو کیا. اللہ سبحانہ وتعالی حرج فی الدین، دین میں حرج نہیں ہے. پھر دوبارہ نہیں پڑھا آپ نے، بلکہ کھڑے رہے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد سجدہ سہو. اور سجدہ سہو کے بارے میں ایسا ہے کہ جب بھی بندہ بھولنے کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے تو شیطان سر پہ مٹی اڑاتا ہوا روتا بلبلاتا دور تک پریشان حال وہاں سے بھاگتا ہے کہ میں تو اس کو بھٹکانے کی کوشش کرا، یہ 2 سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا. چلیے، تو یہ آپ نے بہت اچھی گرامر کری. تھوڑا سا یہ بعض الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے. یہ خشوع دلی کیفیت ہے اور خضوع جو ہے وہ جسمانی کیفیت. دونوں چیزیں کنٹرول میں رکھنا ہے حتی الامکان. اس کے باوجود بھی ایک دشمن ہے جو ہمیشہ لاکھ کوشش کرو، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کہ ان سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہزاروں کلاسز، ہزاروں ایسے خیالات ہیں جو خود بخود نماز میں آ جاتے ہیں، چیزیں بھول جاتے ہیں. کبھی عام طور پہ رکعتیں ہی بھولتے ہیں، اور کیا بھولتے ہیں، اور تو کچھ نہیں. بس اور تو باقی تو تمام چیزیں، سورہ فاتحہ نہیں بھولتے، ذمی سورہ نہیں بھولتے. بہرحال یہاں پر یہ دوسری چیز ہے. وہاں پر یہ فلاح پانے کا ذکر تھا، اس کے بعد اس کے ڈیٹیلز ہیں. تو وہ ڈیٹیل سورہ حج کے آخری آیتوں میں بھی ہے. جہدہ، یہ کوشش کرنا ہے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی. پھر وہی کہ دین میں کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں ہے. پھر بھی غلطی ہوگی، پھر بھی شیطان اگر وسوسے میں ڈال دیا تو پھر کیا ہے علاج، کیا ہے اس کا؟ ختم، نماز بیکار ہو گئی. اب اس کے بعد اس کا عذاب ملنا ہی ملنا ہے. کوئی ختم ہو گیا، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی. نہیں سر، پھر آپ سجدے سہو کر کے اس کو درست کر لیں. بس ہو گیا، پھر شیطان تو ہمت ہار گیا. جی سر. بہت اچھا، چلیے. تو بہت اچھی اب گرامر نے بہت اچھا کیا. صرف یہاں پر ہر جگہ میں ایک کلاس لیا تھا، یاد ہے، اس کو ریوائز کرتے رہنا. کبھی بھی دیکھ لینا
کہ اس میں موصول کتنی طرح سے کبھی مفعول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں موصول صرف صلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ صلہ وہ ایک نوٹ ہے، 1 یا 2 کلاس میں لیا تھا، جی آپ کو دیکھ. بہت اچھا کیا. اب اس کو بیسٹ یہی ہے کہ یہ 2 مبتدا الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، تو اس کو موصول اور صلہ کے بجائے جتنے گرامیرین ہیں اس کو مبتدا نمبر 1 مبتدا نمبر 2 اور باقی پورا یا تو خاشعون خبر ہے یا پورا حصہ بھی خبر لے سکتے ہیں. اب یہ خاشعون کہاں رہتے ہیں؟ یہ جار مجرور اور یہ مرکب اضافی صلاتی ہیں. صلاتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا. کوئی اس میں ڈاؤٹ یا کوئی چیز؟ نہیں سر، الحمدللہ. چلیے اس کا تیسری آیت بھی عرض کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ اسما کچھ یاد ہے، پرانا زندگی میں پڑھے تھے کبھی برسوں پہلے، پھر شیطان جب بھاگ گیا تو پھر کلاس میں آ جانا، اور پھر جب تک انہیں دور ہے پابندی کر لو. جی سر، کوشش کر رہی ہوں. ہاں کرو، کوشش ہی کرنا ہے، اور کیا بندہ کر ہی کہہ سکتا ہے. جی بس آپ دعا کریں. میری دعا سے زیادہ بہرحال دعا تو خیر سب کے لیے ہے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. اور دلچسپی ہے اللہ کا کلام سننے، سمجھنے، پڑھنے میں، اس میں ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکون اور دلچسپی عطا کرمائے. لیکن سب سے زیادہ چیز سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے، خود اپنی جستجو ہوتی ہے. آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم عن اللغو معرضون. بہت اچھے. اب بالکل پچھلی آیت کو سامنے رکھ کے راشدہ پڑھی تھی، بہت اچھا. آپ اس کو اسی طرح سے گرامیٹیکل کیسے کریں گے وہی آیت سامنے رکھیے، پچھلی آیت. الذین هم فی صلاتہم خاشعون پہلے پڑھے تھے، ویسے جی. والذین هم عن اللغو معرضون. چلیے اس کو کیا بولیں گے الذین کو؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ آپ کے زمانے میں اتنا گرامر نہیں بتاتے تھے شاید جب آپ کلاس کو آتی تھی. تھا مگر وہ یاد نہیں رہا. ہاں وہ تو وہی تو خوبی ہے. جی. چلیے ابھی ہم کیا بولے تھے اس کو اتنا تو یاد ہوگا، 1 منٹ پہلے کی بات. الذین کو کیا بولیں گے؟ جملہ کون سا بولیں گے؟ یہ جملہ اسمیہ بولیں گے، اسم سے شروع، ہاں اسمیہ. اسمیہ جملہ بولیں گے. اور یہ الذین کو اسمیہ ہے تو پہلا ٹکڑا الذین کیا ہے؟ مبتدا نمبر 1. اور ہم کیا ہے؟ ابھی وہاں کر رہے تھے مبتدا، یہ بھی ایک ہی ہوگا. مبتدا نمبر 2، تو یہ 2 ہیں. اب اس کے بارے میں خبر دی جائے. یہ مبتدا خبر ایسی چیزیں بالکل خود ہی بولتے بولتے آ جائے گی. مبتدا کے معنی وہ اسم جس کی وضاحت کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے، یعنی کوئی اطلاع دی جاتی ہے نا، جی. اس کو خبر کہتے ہیں. اب یہ وہ کون ہے؟ ہم کس کی ضمیر پچھلی آیت میں اور اس میں کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ یہ ہم کون ہے پچھلی آیت میں اور یہاں پر؟ راشدہ آپ نہیں بتائے تھے یہ ہم کون ہے؟ مومنون. یس مومنون ہے، ویری گڈ. جی. مومنون ہے وہی مومن جس کا قد افلح المومنون میں ذکر ہے، ان کے لیے جی. وہی لوگ ہیں جو مومن ہیں. اب ان کو مسلم بننے کے لیے فی صلاتہم خاشعون بھی ہے، وہ ہم عن اللغو معرضون. اب یہ ایک لفظ بڑا آ رہا ہے اور یہ بڑا رچ لفظ ہے، لغو. لغو کے مین یہ بھی ہے نا کہ ذہن سے نکل گیا ہے.
نہیں کوئی بات نہیں. اردو پہ بھی یوز ہوتا ہے، مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب وہی نا کہ آپ بہت کیا کہتے ہیں، ذہن سے بالکل نکل گیا میرے. کوئی بات نہیں، آ جائے گا ایک دن. جی. لغو دیکھیے، ایک کاموں کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو ایک با مقصد کام ہوتے ہیں، کسی مقصد کے لیے، ہے نا، کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اچھے جاب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. ایک مقصد ہے، گول کو اچیو کرنا ہے. لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ جسٹ ٹو کل دا ٹائم، وقت برباد کرنے کے لیے یا یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں. تو ایسے تمام کام جو وقت گزاری کے لیے کیے جاتے ہیں، اس کو لغو کام، لغو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لغو حرکتیں، لغو کام، یعنی بے معنی، جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بیٹھ کے چٹ چیٹ کرے، ایک دوسرے کی چغلی کرے، یا کوئی اور کام کرے، کسی سے حسد کرے، کسی کے کوئی چیز دیکھ کے جلن محسوس کرے، اس کے پاس اتنا زیور ہے میرے پاس نہیں ہے، ویسے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے میرے پاس نہیں ہے، یا یہ ہے فلاں ہے. کہ یہ سارے ایسے کام جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو یہ تمام کاموں کے لیے لفظ لغو آیا. لیکن بہت سارے کام ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو لغو نہیں ہوتے ہیں، با مقصد ہوتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. آپ اپنے گھر میں پکوان کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، یہ لغو کام نہیں ہے. اپنی بھوک کے لیے پکوان کرتی ہیں، اپنے فیملی کو کھلاتی ہیں، یہ لغو کام نہیں ہے. وہ اگر چیٹ چیٹ کریں گے یا کوئی ایسی لسٹ آپ خود باشعور لوگ میری کلاس میں موجود ہیں، وہ اپنی زندگی کے کاموں میں سے وہ کون سے کام ہیں جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، صرف وقت گزاری کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. چلیے کوئی گیم ہے کے لیے، کوئی ٹی وی سے انٹرٹین ہوئے، کچھ سیکھنے کے لیے کوئی چیز دیکھ لی ہے، وہ پھر بھی کچھ معنی رکھتا ہے. لیکن کون سے ایسے کام ہے، کین یو تھنک اوور اٹ، واٹ آر دا تھنگس دیٹ آر کالڈ لغو حرکتیں، لغو کام، کسی اپنے وقت کو لغو کاموں میں ضائع کرنا. مجھے ایک دو مثالیں شرکا میں سے کوئی دے سکتے ہیں؟ کوئی ایسے ایک ایک کر کے بولیے. گوسپ ہو گیا، اور شادی بیاہ کے موقع پہ لغویات بھی بہت ہوتے ہیں نا، رسومات جو اسلامی معمول سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اپنے انڈیا میں خاص طور پہ. صحیح ہے، بہرحال وہ بھی ایک بات ہے. اور کوئی اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، جیسے کبھی کوئی پڑوسی کو تنگ کرنا، یا اس مقصد سے کرنا کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے. بہرحال سب لوگ شعور لوگ ہیں، وہ لغو اور ایسے کام جو کسی مقصد، صحیح اور اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں، ان کی لسٹ اپنے طور پہ بنا سکتے ہیں کہ اس میں خود کو انوالو کرنا، اپنی اولاد کو انوالو ہونے سے بچانا، خود کو بچانا، یہ بھی اپنی فرض العین میں سے ہے. وہی کامیاب مومنین جو نمازوں کی بھی میں خشوع اور خضوع دونوں کا خیال کرتے ہیں، انہی کے اور بارے میں مومن سے مسلم بننے کے لیے ہر لغو کام سے معرضون. اس کا روٹ ورڈ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ارازہ، وہ اعراض کیا، وہ
اعراض کرنا، دور ہونا، اس کو نگلیکٹ کرنا یا اس کو چھوڑ دینا. معرضون یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اس کا اسم ہو گیا. کون سا اسم ہو گیا؟ اس میں فاعل کا ویری گڈ، اس میں فاعل، اس میں فاعل ہو گیا. اس کو ہم اس میں فاعل کرنے والے، اعراض کرنے والے، یعنی اس سے بچنے والے. تو لغو سے زیادہ بچنا ہے، اس میں فاعل ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیریکٹرسٹکس، یہ تو ابھی تیسری آیت ہے، اور ایسی پورے 11 آیتیں ہیں. اس کی 1-2 آیتیں آخری کی ایسی ہیں جس پہ میں اس کلاس میں کوئی زیادہ بحث نہیں کر سکتا. وہ ہے 6 اور 7. پھر اس کے بعد ہم جو ہے 5 اور 6 ہیں. نہیں 5 تو خیر کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک. لیکن 6 اور 7 پہ میں زیادہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، بس ایسے ہی اس کو گرامر وغیرہ کرتے ہوئے ہم چلیں گے. باقی خود اپنا دیکھ لیجئے. اب اس میں کئی سوالات جینٹس کی کلاس میں ہم جب کر رہے تھے، بہت سوالات ہوتے ہیں، بہت سی باتیں آج کے ماحول کے لحاظ سے، اور جس وقت یہ آیتوں کا نزول ہوا تھا اس وقت غلامی اور وہ باندیوں کا سلسلہ تھا. اس کے بعد اسلام ہمیشہ سے یہ سلیوری کو ایبالش کرنے میں کا فیور کرتا ہے، اور اسی کے لیے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو غلام کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنا، اس کو دور کرنا. آج دنیا میں شاید ہی کہیں سلیوری سسٹم ہوگا، باندی یا غلام انسان خریدے جاتے ہوں گے. پتہ نہیں ریموٹ کہیں افریقن کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں. جہاں تک میرے علم میں ہے اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے. تو وہ تھوڑی تفصیل اگر اس میں معلوم کرنا ہے تو اپنے طور پہ کر لیجئے. میں ٹچ ضرور کروں گا، گرامر کے لحاظ سے تھوڑا کریں گے، لیکن I will not go in detail 6 and 7. 5 تو خیر آسان ہے، کوئی بات نہیں. وہ چلیے سر کسی سے، سر اسرار احمد سے کسی نے کوسچن کیا تھا کہ یہ حکم باندیوں کا یا کنیزوں کا کہیں پر بھی منع نہیں آیا، لائک ختم نہیں ہوا قرآن میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اینڈ آف دا ورلڈ جب قریب ہوگا تو پھر جنگ ہوگی اور پھر وہی حالات پیدا ہوں گے، پھر آدمیوں کی کمی ہوگی اور پھر یہ سلسلہ واپس چلے گا. سب سے سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک مفسر کو سنتے ہیں، اسرار احمد صاحب، میرے پاس 25 مفسرین ہیں، اور پھر میں کسی ایک کی بات سے مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک کہ کوئی دوسری بات جو میرے دل کو مطمئن کرتی ہے. اور ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے، میں کسی کو غلط کہنے کی حیثیت نہیں ہے میری، یا کسی کو جج کرنے کی. لیکن جو چیز میرا دل ایکسیپٹ کرتا ہے کہ قرآن میں کسی کی یہ رائے ہے اور یہ رائے زیادہ اپیلنگ ہے، اس کو لیتا ہوں. ورنہ اپنے طور پہ میں یا کوئی بھی آدمی قرآن میں اپنی رائے نہیں قائم کر سکتا. وہ تو دوسروں کے رائے کے اوپر ان میں سے سلیکٹ کر سکتا ہے کہ کون سی زیادہ اپیلنگ ہے. اب تک بھی جتنے آیتیں ہم پڑھے اس میں کئی رائے میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، جیسے یا ترزق من تشاء بغیر حساب. کتنی رائے تھی، 5 6 7 8 بتایا میں آپ کو، ہے نا. لیکن وہ ایک تھی کہ اللہ تو جو دیتا ہے وہ حساب کتاب سے دیتا ہے، لیکن بندہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کا حساب نہیں رکھ سکتا، کتنے دانے کھایا، کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. تو خیر اسرار احمد صاحب کے پورے کیسٹ ہیں، پورا ان کے ریکارڈنگ میرے پاس ہیں، ان کی جو 7 جلدوں میں تفسیر ہے وہ ہے، ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں میں، کبھی ان کو سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں. بہرحال لیکن ہر ایک سے متاثر ہو جانا یا ان کی بات کو صحیح مان لینا وہ نہیں ہے. اور وہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کسی بھی قاری قرآن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کی بات کو، میری بات کو بھی ہمیشہ وہی بات صحیح ہے نہیں، آپ کو جو
چیز اپیل کرتی ہے اسی کو قبول کریے. میرا تو ایک جو مطالعہ ہے وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کا دل اس پہ اگر قبول نہیں کرتا ہے یا کوئی اور چیز کو زیادہ قبول کرتا ہے، یو آر موسٹ ویلکم. لیکن کسی کے بالکل کسی مفسر کی بات کو، سب انسان ہے، کسی سے بھی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، صرف انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، باقی کوئی بھی ہے تو صحابہ میں اختلاف رہا ہے آیتوں کے سمجھنے میں، تو ہما شما کدھر ہیں. وہ آیت کو لے کے نہیں تھا، وہ تو ایسی ایک کسی نے جنرل سوال کیا تھا، وہ ان آیات کے بارے میں نے سنا پہلے. بہت سوالات ہیں اور بہت تفصیل سے ہم وہ اپنی رات میں کلاس اونلی جینٹس کی ہوتی تھی، اس میں ہم ڈسکس کرے ہیں. بھائی جتنا میں مناسب سمجھوں گا اتنا انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اس سے زیادہ دیکھیں گے، اللہ جو بھی مناسب سمجھتا ہے. چلو دعا کرو اور پھر ختم کرتے ہیں. اور پھر کل کلاس ہوگی، اس کا میں تمہارے پاس تو نہیں بھیجوں گا، میرے پاس تمہارا وہ واٹس ایپ کا لنک نہیں ہے، یا تو پھر میرے پاس اپنا لنک بھیجو شازیہ، تو میں اس پہ تم کو اس کا لنک بھیجوں گا، پھر تم ڈال دینا، یا پہلی بار میں بھیجوں گا. ہر فرائیڈے کی کلاس اسی لنک پہ ہوگی جو پہلے فرائیڈے ہوا کرتی تھی. ہسٹری آف اسلام بھی کرے تھے، حدیث بھی کرے تھے، اسی لنک پہ ہم کچھ گرامر کے کلاسز بھی فرائیڈے کرتے تھے. میں وہ لنک بھیج دوں گا. اگر تم وہ میرے پاس اپنا واٹس ایپ کا کیا لنک ہے میرے پاس بھیج سکتے ہیں، جیسا اس کا ہمارا کا تھا، تو میرے پاس لنک واٹس ایپ کا بھیجو تو اس پہ میں تم کو فارورڈ کر دیتا ہوں لنک. سر میں آپ کے اس پہ جسٹ السلام علیکم لکھ کے بھیج دوں گی، تو پھر آپ اس پہ مجھے بھیج دیں گے، رائٹ؟ انشاءاللہ. اوکے چلیے دعا کریے، آپ ہی کر لیجیے جلدی سے. سر راشدہ خاور کی باری ہے ویسے آج. اچھا راشدہ خاور دعا کریے. لوگوں کی بہت خواہش ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اثر بہت زیادہ ہے. اللہ کرے سر ایسا ہو جائے. آمین. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوب علی دینک. اے رحمان الرحیم، ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اسے قبول فرما، اور جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما دے. اے رحمان الرحیم، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے عمل کو قبول فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے قرآن کو آسان بنا دے جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں قائم رکھ. آمین آمین آمین. آمین. چلے کہاں ہے نجیبہ؟ یہ عائشہ کہاں ہے؟ السلام علیکم سر. عائشہ اپنے گھر پہ ہے، اپنے والد کی خدمت میں ہے. میں بھی وہیں پر تھی، مگر مجھے بخار آ گیا 2-3 دن سے، تو اور میرے کو ٹیسٹا کرانا تھا، تو میں آئی ہوئی ہوں، اس لیے مجھے چانس مل گیا کلاس اٹینڈ کرنے کا. اور ہاسپٹل میں ابھی ڈسچارج نہیں ہوئے، تو ہاں وہ ذرا ان کی خدمت میں ہے. نہیں بہت اچھا ہے، وہ دیکھنے تو اس کو ٹیک کیئر کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ اللہ ان کو شفا دے، جلدی مکمل صحت عطا کرے اللہ سبحانہ و تعالی. چلیے ایک ہفتے کے بعد 22 جولائی کو ان کے سوئچز کھولیں گے، اس کے بعد 1-2 دن کے بعد ڈسچارج کریں گے، بتا رہے تھے. چلو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو صحت کامل عطا ہو. مجھے بھی پابندی سے واٹس ایپ نہیں مل رہا، لائن نہیں مل رہی، تو جب چانس مل رہا میں اٹینڈ کر لے رہی ہوں. بعض وقت کھانے میں وہ انٹرنیٹ بند رہتا، تو اس وجہ سے میں نہیں کر سک رہی. نہیں کوئی بات. آج ممتاز بھی نہیں ہے. آج ممتاز نہیں ہے. اچھا میں نے غور کری. چلو اللہ حافظ. اچھا